بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام السلام علیکم۔ پوڈ کاسٹ اسٹوڈیو سے جنید انصاری اور راجہ حبیب اللہ خان اپنے مہمان خصوصی، ایک ایسی شخصیت کہ جو آ کے دیکھا اور فتح کر لیا۔ ہی کیم، ہی سا اینڈ ہی کانکرڈ ایک محاورہ ہے، اس کا اردو ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ FM 101.4 میرپور ریڈیو آزاد جموں کشمیر ریڈیو پاکستان سے آپ یہ پوڈ کاسٹ دیکھ رہے ہیں، جو کہ پوری دنیا میں جاتی ہے اور لوگ اس پہ رسپونڈ کرتے ہیں۔ چودھری جاوید قادر صاحب، ان کو اپنے نیک والدین کی دعائیں لگیں، اللہ نے ان کا ہاتھ پکڑا، برطانیہ میں ایک کامیاب بزنس مین بنے، بہت زبردست قسم کی وہاں پہ چین ہوٹلز کی اور نہ جانے کون کون سے بزنس۔ عامر خان باکسر، جو اکثر ہمارے پاکستان آرمی کے مہمان بنتے ہیں، نوجوانوں کو باکسنگ سکھاتے ہیں، ان کے ذاتی دوستوں میں سے ہیں۔ پاکستان کے بہت سے پارلیمنٹیرینز مسلم لیگ نون سے جن کا تعلق ہے، وہ آپ کے مہمان بنتے ہیں، برطانیہ میں بھی، یہاں پہ بھی۔ کھڑی شریف LA4 کی سیاست میں بہت قدر نام۔ چوئی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام صاحب۔ چوئی صاحب، آپ کو میں دیکھتا ہوں تو مجھے آپ کے والد مرحوم کا چہرہ، ان کی دعائیں آپ کے لیے وہ یاد آ جاتی ہیں۔ کچھ اپنا ذرا بیک گراؤنڈ بتائیں گے سر، کہاں سے آپ کا تعلق، زندگی کا ابتدائی سفر، یہاں تک کیسے پہنچے آپ؟ سب سے پہلے میں انصاری صاحب آپ کا اور راجہ حبیب اللہ صاحب کا شکر گزار ہوں، آپ نے مجھے وقت دیا، بلکہ عزت بخشی کہ آپ کے پروگرام میں آؤں۔ سفر تو جی کوئی بھی آسان نہیں ہوتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو بزنس کا میرا سفر تھا، میرے والد صاحب جب کاروبار، کیونکہ میرے والد صاحب سیاست سے وابستہ تھے، وہ بہت کم وقت برطانیہ میں گزارتے تھے اس وقت بھی، ان دی ارلی 80s آپ کہہ سکتے ہیں۔ انہوں نے سیاست اپنی کا آغاز تو خیر انہوں نے 70s میں کیا تھا، لیکن 80s میں وہ بالکل پاکستان میں چودھری اعظم صاحب مرحوم اس وقت ہمارے مسلم کانفرنس کے سرکردہ تھے کھڑی میں، ان کے ساتھ ان کی دوستی بھی تھی، بھائی چارہ بھی تھا اور ایک سیاسی تعلق بھی تھا جماعت کے والے سے، تو ان کے ساتھ یہاں وقت گزارتے رہے۔ تو جب آپ سیاست کرتے ہیں تو یہ خرچے والا کام ہے، یہ آج سے نہیں ہے، شروع سے ہی ایسا ہی ہے۔ تو کاروبار وہاں پر جو ہمارے ہیں وہ سمجھ لے کے تباہ ہو گئے تھے۔ تو آئی اسٹارٹیڈ فرام بیسکلی فرام نیل، زیرو سے سٹارٹ کیا۔ پراپرٹی میرے والد صاحب نے خریدی ہوئی تھی ریسٹورنٹ کی، کس سٹی لیکن میں؟ بریڈفورڈ میں، لیکن کاروبار جو تھا وہ بالکل سمجھ لیں کہ فائنینشلی روئنڈ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے، جب آپ کی نیت صاف ہوتی ہے، رزق حلال کی جدوجہد کرتے ہیں، اس میں آپ کو تھوڑا سا پسنا پڑتا ہے، صبر آزما ہونا پڑتا ہے اور اللہ پہ توکل ہونا پڑتا ہے۔ اس کے ساتھ اللہ کے ساتھ ایک توکل ہوتا ہے جو اس کے ساتھ آپ رکھتے ہیں کہ جی اللہ دے گا رزق۔ بہت سے میرے دوست آیا کرتے تھے، کہتے ہیں یار یہاں کوئی تھوڑی سی شراب رکھ لو نا تو کام چل جائے گا، بہت اچھا ہو جائے گا۔ یہ کہا لوگوں نے آپ وہ کو؟ دوست یار ہوتے ہیں، ینگ، ہم بھی ینگ تھے، وہ بھی سارے نوجوان لوگ تھے، یار شراب کی یہاں بار بنا لیں گے تو کاروبار جو ہے نا وہ وسیع ہو جائے گا، لیکن ہمارا توکل تھا اللہ حلال کی رزق دے گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو الحمدللہ جی، میں سمجھتا ہوں جو جس کاروبار کو میں اس وقت اکثر دوستوں کو میں جب بتاتا ہوں تو وہ مانتے نہیں ہیں، وہ ویک کی ہماری 500-600 پاؤنڈ سیل ہوا ٹوٹل، اس میں سے اخراجات بھی پورے نہیں ہوا کرتے تھے۔ تو پھر ویک بریک ایون پہ بھی نہیں تھے آپ؟ نہیں، بریک ایون نہیں، ویکینڈ پہ میں شادی کا آرڈر لیا کرتا تھا، 2,000 تندور کی روٹی لگایا کرتا تھا خود بالکل۔ آپ کو روٹی لگانا آتی ہے؟ اللہ اکبر۔ 2,000 تندور کی روٹی خود لگایا کرتا تھا وہاں کھڑا ہو کر۔ تو پھر وہ ایسا ہوتا تھا کہ آج کل تو یہ شادیوں کا ٹرینڈ بھی چینج ہو گیا، اس وقت کھانا ایک آدمی بناتا تھا تو ریسٹورنٹ کسی سے روٹی الگ لیا کرتی تھی، اور کمیونٹی ہالز میں ہماری شادی ہوا کرتی تھی۔ آج تو پیسہ آ گیا ہے، لوگوں کا وسیع سسٹم ہو گیا ہے، شادی ہالز، میرج ہالز، اور بڑا کچھ بن گیا ہے برطانیہ میں بھی جیسے یہاں پر بنا ہے۔ تو اس وقت میں جمعے والی رات کو 2 بجے کے بعد میں روٹی لگانا شروع کر دیتا تھا، صبح ہفتے کا دن ہوا کرتا تھا۔ تو اب آگے سفر کیا چلا؟ کھانے بناتے تھے، روٹیاں لگاتے تھے، ویٹنگ کرتے تھے۔ شیفنگ آپ نے سیکھی؟ میں سب کام جانتا ہوں، ریسٹورنٹ کی دنیا کا کوئی کام، اور میرے جیسا شیف بھی بہت کم ہے ماشاءاللہ۔ اللہ کے کیا کانٹیننٹل، چائنیز؟ نہیں، میں دیسی۔ آج واز شاورماز، کباب، سیخ کباب، باربیکیو، یہ بنا لیتے ہیں آپ؟ باربیکیو اس میں ماسٹر ہوں۔ اللہ، یہ آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا سر؟ بس کبھی اتفاق نہیں ہوا۔ راجہ صاحب یہ نوٹ کیا جائے اس کو۔ تو وہاں سے اللہ نے ہاتھ پکڑ لیا آپ کا پھر؟
جی بس کوئی والدین کی دعائیں تھی, کوئی پیر و مرشد کا نگاہ کرم تھا. ماشاءاللہ. ہاں میرے پیر و مرشد کا مجھ پہ بہت نگاہ کرم ہے. کہاں پہ آپ بیٹھ میں ہیں؟ نقیب آباد شریف جی. اچھا. نقیب آباد شریف قصور. تو یہ سارا کام کرتے کرتے عامر خان سے دوستی کیسے ہوئی؟ باکسر جو اتنے بڑے باکسر دنیا کے. دیکھیے وہاں برطانیہ میں رہتے ہیں, ہمارا بھی پھر کام عروج پہ چلا گیا. ایک وقت ہوتا ہے نا, صدا بادشاہی میرے رب دی ہے. سو وقت ہوتا ہے, پھر اچھے دوستوں کے ساتھ جب آپ بلال سعید بھی ساتھ آئے تھے, بلال سعید بھی دوست ہے, راحت فتح علی خان بھی میرا دوست ہے, اور بھی بہت سے دوست ہیں جی. یہ سیلیبریٹیز آپ کے آتی رہتی ہیں. سیلیبریٹیز دیکھیں نا جی, جب آپ نوجوان ہوتے ہیں تو آپ بھی سیلیبریٹی ہوتے ہیں. جب پیسہ اللہ دے دیتا ہے نا تو آپ بھی سیلیبریٹی ہو جاتے ہیں. خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ جاتی ہے. تو اس طرح سے کچھ سفر پہلے مشکل کا تھا, پھر جب اللہ تعالیٰ نے نوازا تو ہم ان میں سے نہیں ہے جو جیب میں ڈال کر رکھے. ماشاءاللہ. جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے. میرے پیر و مرشد کہا کرتے تھے کہ جب اللہ کی رحمت آپ پہ آتی ہے نا تو لوگوں کو نظر آنی چاہیے کہ آپ پہ رحمت ہے. اللہ اکبر. سیاست میں کیسے انٹر ہوئے آپ؟ سر کیونکہ میرے والد صاحب سیاست میں تھے, میں سیاست میں بہت بھاگتا تھا. نمبردار صاحب, چیئرمین صاحب. جی. تو میں سیاست سے بہت بھاگتا تھا, لیکن کچھ زندگی میں حادثات ایسے ہوتے ہیں جس میں انسان یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ اللہ نے آپ کو افضل المخلوقات بنایا ہے تو اس کا کوئی معنی ہے. اگر آپ کسی کی خدمت, اگر آپ دیکھیں نا, اگر آپ کو اللہ نے وسائل دیے تو آپ کچھ کسی کے لیے کر سکتے ہیں. آپ نہیں کریں گے تو میں سمجھتا ہوں آپ سے جانور بہتر ہے. بے شک بے شک. جانور اپنے لیے جیتا ہے, اپنے لیے انسان دوسروں تو میں نے کچھ حادثات زندگی میں ایسے, ایک یتیم بچہ تھا, آج کل وہ پولیس میں, عامر نام ہے اس کا, آج بھی وہ پولیس میں. وہ اس وقت اس کی عمر تھی تقریباً 11 سال. اس کو اس کے گاؤں کے لوگوں نے مارا. یتیم تھا, اس کی والدہ اور بہنیں, ان کے خاص مارا بھی, ان کے خلاف درخواست بھی جاتے اللہ چوکی میں دے آئے. دونوں کا مارا بھی اور درخواست بھی. جب میں گھر پر آیا, وہ میرے گھر پر وہ بچہ کھڑا تھا, اس کا سر جو ہے پھٹا ہوا تھا. جب میں نے اس کو یہ دیکھا نا تو پھر میں نے ارادہ کیا کہ نہیں, there must be someone. اچھا, تو اس بچے کی مزری دیکھ کے جناب چودھری جاوید قادر صاحب 2000 کا یہ واقعہ قریب قریب کا, آپ نے کہا کہ نہیں بھائی میں نے انسانوں کی خدمت کرنی ہے. آپ سیاست میں آ گئے. سیاست میں آنے کے بعد ہم نے دیکھا کہ آپ کے متعلق مشہور ہوا کہ اللہ کا اتنا کرم ہے آپ پہ کہ آپ چاہیں تو کھڑی شریف کی سیاست میں پہلے دن ہی فلائی کر کے وزیر بن سکتے ہیں. ظاہر ممبر اسمبلی بننا ضروری ہے وزیر بننے کے لیے, سب کچھ تھا. تو ابھی تک آپ جو ہے وہ بیک برنر پہ کیوں ہیں؟ آپ نے رخسار صاحب کو موقع کیوں دے رکھا ہے؟ دیکھیں جی, میں ضلعی صدر مسلم لیگ نون کا, یہ بھی میرے لیے اچیومنٹ ہے, برطانیہ سے آ کر پورے ضلع کا صدر بننا, جس میں 4 کنسٹیچوئنسیز ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو اس میں یہ بھی ہوتا ہے, دیکھیں جی ہم تو وفا والے لوگ ہیں. بے شک. ہر بندے کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے, امتیاز ہوتا ہے. ہمیں جو سفر ہے نا, آئی پرٹیکولرلی لائک ٹو ورک ہارڈ اینڈ اچیو سم تھنگ رادر دین کراسنگ سم ون. جو نصیب میں لکھا ہے وہ مل جائے گا. نہ وقت سے پہلے نہ دنیا کی کوئی طاقت آپ سے دور کر ہی نہیں سکتی, وہ کسی روپ کسی شکل میں بھی ہو. نہ وقت سے پہلے نہ نصیب سے زیادہ. اصل میں دیکھیں نا جی, عتیق خان کے ہوتے ہوئے کسی نے سوچا تھا فاروق حیدر بھی وزیر اعظم بنے گا. بی بی کے ہوتے ہوئے یوسف رضا گیلانی صاحب بنے گے, یا آپ رائے صاحب کو لے لیں, پرویز اشرف صاحب لے لیں. اس کے بعد قیوم نیازی صاحب ہمارے سامنے ہیں, شاہد اکان عباسی صاحب ہمارے سامنے ہیں. یہ مثالیں آپ, سردار یعقوب صاحب ہمارے سامنے ہیں. سو دیز آر تھنگز وچ از بلیسنگ فرام اللہ سبحانہ تعالیٰ. جب آپ کے نصیب میں کوئی چیز لکھی ہے نا, وہ راستہ بنا دیتا ہے. بے شک. تو آپ کسی کو ڈی ریل کر, کسی کی عزت کے ساتھ کھیل کر اپنا مقام بنائیں گے تو آپ کے ساتھ بھی وہی ہوگا. مکافات عمل ہے. سو what goes around comes around. سو ہم نے, میں جو کر رہا ہوں نا جی, میں سیاست خدمت خلق کرنے کے لیے نہیں, یہ نہیں کہ اپنے پرچار کے لیے آیا. آپ نے چند ایک کام کیے ہیں جس سے پبلک کو بہت فائدہ ہوا ہے. ایک اچھا صحافی وہی ہوتا ہے جو اسٹڈی کرتا ہے. میں نے اسٹڈی کیا ہے, آپ نے ایک پل بنوایا جس سے ہزاروں لوگوں کو فائدہ ہوا. جی کیا سر, ہمارے 12 گاؤں تھے جو کہ آزاد کشمیر کی دوسری جانب ہے, آزاد کشمیر میں, لیکن ہمیں یہاں سے بمبر جانا پڑتا تھا. بمبر سے پھر ہم نے گجرات انٹر کرنا تھا. شکریلا سے نیچے آ کر ہمارے 12 گاؤں تھے. تو وہ سفر اگر ہم نے کسی مرنے جینے پہ بھی جانا تھا تو 1 گھنٹہ 15-20 منٹ کا تھا. آج وہی سفر ہمارا 10 منٹ کا ہو گیا. 10 منٹ جی, ٹوٹل 10 منٹ. کیا نام ہے اس پل کا؟ سر سکچین-پور کے مقام پر وہ پل ہے. ٹھیک. تو یہ کافی مہنگا بنا پل. جی, 26.5 کروڑ کی اسکیم اس وقت الحمدللہ فاروق حیدر صاحب نے دی. پھر ہمارا ایک بن ہے جی, جہاں حبیب اللہ صاحب ہی جانتے ہیں, گنڈے سلوانی کا مقام ہے. 3 دفعہ وہ لوگ دریائے برد ہوئے.
اس مقام پہ ہم نے 4.5 کروڑ روپے کا اس وقت فاروق حیدر صاحب سے بن لیا. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں جی. مجھے میرے کہنے پہ انہوں نے یہ اسکیمیں دی, جو رخسار صاحب نے ساتھ مشترکہ محنت کی, ہم نے وہ لے کر آئے اپنے علاقے. پھر ہمارے علاقے میں زلزلہ آیا, کروڑوں کی ہم اسکیمیں لے کر آئیں. دیکھیں افسر پل والا پل جو ہے وہ تباہ و برباد ہو چکا تھا, سڑکیں ہماری تباہ و برباد ہو چکی تھی. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. اگر آپ یہ کر سکتے ہیں تو یہ لازمی نہیں ہے کہ یو نیڈ ٹو بی آن دا فرنٹ رو. جو آدمی جہاں ہے اگر وہ کام کر رہا ہے تو لیٹ اٹ بی. 4 کانسٹیچوئنسیز کو تو ڈائریکٹلی یہ دیکھ رہے ہیں, LA 1 2 3 4. تو ان 4 کے علاوہ میری معلومات کے مطابق MP ممبر برٹش پارلیمنٹ یاسین صاحب ان کے دوست ہیں. یاسین صاحب وہ شخصیت ہیں جو کہ خواجہ آصف صاحب, احسن اقبال صاحب اور دیگر جتنے مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ, اسحاق ڈار صاحب ان کے ذاتی دوستوں میں سے ہیں. رٹھوا ہریام برج کے لیے یاسین صاحب نے بہت سے MPs سے رکا لکھا کے بھیجا, پھر انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے لیے رکا لکھ کے بھیجا جس پہ کام ہو رہا ہے. تو یہ ان لوگوں میں اس سرکل میں موجود ہیں, وہ ان کے قریبی عزیزوں میں سے ہیں. تو آزاد کشمیر کی آئندہ کی سیاست میں آپ چودھری جاوید قادر صاحب کو بادشاہ گری ہی کے روپ میں دیکھیں گے یا انہیں فرنٹ رو میں بھی کہیں دیکھیں گے؟ سر صاحب ہوتا یہ ہے کہ آپ سر جھکا کے نا محنت کرتے ہیں, اخلاص کے ساتھ چلتے ہیں. جو کام اچھی نیت اور اخلاص کے ساتھ ہوتا ہے نا, آپ جتنی محنت کرتے ہیں نا, اللہ کے یہاں اس کا بہت بڑا ریوارڈ ہے. اور صبر جو ہے یہ بڑا صبر کا کھیل ہوتا ہے. مواقع پیدا ہوتے رہتے ہیں کئی اشکال میں. تو آپ جب ایک سمت کا تعین کر لیتے ہیں اور مستقل مزاجی سے اس کی طرف چلتے ہیں, ایک وقت آتا ہے کہ آپ جو ہے وہ اس مقام پہ ہوتے ہیں جس کی کوئی خواب یا خواہش ہی کر سکتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ جس طرح سے یہ محنت کر رہے ہیں اور جس استقامت کے ساتھ چل رہے ہیں, جس وفا کا یہ عملی طور پہ جو ہے مظاہرہ کر رہے ہیں, تو یقیناً اللہ انہیں زندگی دے. کیونکہ زندگی میں بہت سارے مراحل آتے ہیں جو انسان کو پتہ ہے, انسان کچھ سوچتا ہے لیکن اللہ کو کچھ منظور ہوتا ہے. لیکن یہ جس طرح محنت کر رہے ہیں یقیناً ایک کوئی بڑی منزل ویٹ کر رہی ہے, ان کو بھی نہیں پتہ, رب جانتا ہے. میری معلومات کے مطابق میں نے جو جہاں تک میں کسی بھی بندے کو پروفائل انٹرویو کرتا ہوں تو میں کوشش کرتا ہوں تھوڑا پڑھ لوں, کیونکہ اس طرح بیٹھنا مناسب نہیں ہوتا. چودھری جاوید قادر صاحب جو ہیں ان کی ڈائریکٹ رسائی ہے میاں شہباز شریف صاحب تک بھی, وزیر اعظم پاکستان میاں نواز شریف صاحب تک بھی, اور محترمہ مریم نواز صاحبہ چیف منسٹر پنجاب. جتنی ہائر ہیرارکی ہے یہ ان کے قریبی دوستوں میں شامل ہوتے ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں, ابھی انجینئر امیر مقام صاحب کا یہاں پہ جلسہ ہوا, وزیر امور کشمیر اینڈ گلگت بلتستان, وہ جلسہ کیسا تھا, آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ کا کریٹیکل ویو کیا ہے اس کے بارے میں؟ بہت تگڑا جلسہ تھا, اور پھر یہ ایسے موقع پہ تھا کہ جب اللہ نے جو ہے وہ پاکستانی فوج اور پاکستان کو ایک بڑی کامیابی سے ہمکنار کیا 6-0 کے سکور کے ساتھ, اور ایسے موقع پہ ان کا آنا میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف انہوں نے کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ سیاسی طور پہ بھی اس کے جو اثرات ہیں وہ آپ دیکھیں گے جو آئندہ سال الیکشن آ رہا ہے اس پہ بھی مرتب ہوں گے. جی جاوید قادر صاحب یہ بتائیں کہ اگلے الیکشن میں, اگلا الیکشن ہو کب رہا ہے آپ کی اطلاع کے مطابق؟ میرے مطابق تو نیکسٹ ایئر ہونا چاہیے جی. نیکسٹ ایئر ہونا چاہیے. بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ الیکشن 6 مہینے پہلے کرنے کی بات کی جا رہی ہے. چلو 6 مہینے پہلے آ جاؤ, ویری گڈ. کیا آپ موجودہ حکومت کا حصہ ہیں یا اس کے حصہ نہیں ہیں؟ ہم تو پیسے ہوئے لوگ ہیں جی. آپ تو آدھے تیتر آدھے بٹیر ہیں. نہیں سر, ہم نہ آدھے تیتر ہیں نہ ہم بٹیر ہیں. وی آر دی اپوزیشن ویئر وی آر. کرنل وقار نور صاحب کس کی پارٹی میں ہیں؟ سر کرنل وقار نور صاحب سینئر موسٹ وزیر اپنی ذات کے لیے وہ سیاست کر رہے ہیں, جماعت کے لیے. تو میں اگر وہ جماعت کے لیے سینئر وزیر ہوتے تو کھڑی میں بھی آتے. وہ دوسرے علاقوں میں جو ان کے ایم ایل اے آپ ڈسکاؤنٹ کر رہے ہیں ان کی سینئر موسٹ وزیر. میں ان کو سینئر, ہی از ویری سینئر ٹوورڈز ہز منسٹرشپ, دیٹس فیئر اینڈ ویل, بٹ آئی ایم سیئنگ دا پارٹی. میں پارٹی کی بات کر رہا ہوں, میں پارٹی کا صدر ہوں. میں آپ کی پارٹی کے ضلع میرپور کے صدر آپ ہیں اور پورے آزاد کشمیر کے شاہ غلام قادر صاحب. کسی کے ساتھ ہمارے سینئر منسٹر صاحب کا ان 5 سالوں میں کوئی روابط نہیں ہے. آپ سے کبھی آپ کے حلقے میں تشریف لائے وہ؟ جی وہ نہیں لائے. کبھی آپ نے ان سے ملنے کی کوشش کی؟ شادی بیاہ میں ملکات ہو جاتی رہی ہے. اس سے علاوہ ان پرسن وی ہیو ریکویسٹڈ فیو تھنگز بٹ وچ واز ڈیمینشڈ. مصروف تھے. ظاہر ہے ان کا اپنے کوئی مسائل ہوں گے. سنا ہے وہ انوار الحق صاحب کے بہت قریب ہیں. جی ظاہر ہے. کیا وہ سینئر منسٹر ہیں, وہ پرائم منسٹر ہیں. تو عامر الطاف صاحب آپ کی پارٹی میں ہیں؟
عامر الطاف صاحب आपकी पार्टी में हैं? जी मैं कुछ नहीं कह सकता, जो लोग MLAs हैं, MLAs की हुकूमत आप सुन रहे हैं ना, हर तरफ से आप सुन रहे हैं MLAs की हुकूमत है, तो वो MLAs किस पार्टी में जाएंगे ये वक्त साबित करेगा। बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी और उनके पूरे ग्रुप की मुस्लिम लीग नून में या पीपल्स पार्टी में शमूलियत की अफवाहें 4-6 दिन से गर्दिश कर रही हैं, आपके कानों तक पहुँची? जी हमने भी सुना है, लेकिन मैं नहीं समझता कि मियां नवाज शरीफ साहब बैरिस्टर साहब को अपनी जमात में लेंगे। पहले क्यों नहीं था लिया उन्होंने? सर इससे पहले भी आपको याद होगा कि जब गिरफ्तारी भी दी थी उन्होंने, जब एग्जाइल में थे मियां साहब, तो वापस यहाँ आए। उस वक्त मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा शहीद भी यहाँ पर आई। उनकी शहादत से पहले बैरिस्टर साहब की बहुत अच्छी कोऑर्डिनेशन थी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के साथ, लेकिन इन्होंने उस वक्त भी अपने मफादात का फ़ायदा उठाया। बीवी साहिबा शहीद हुई, इन्होंने पीपल्स पार्टी में चले गए। तो वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ में एक चीज़ ज़रूर है कि वो भूलता नहीं। तो आगे आप मुझसे बेहतर जानते हैं, यू कैन एनालाइज दिस बेटर देन माई सेल्फ। मुझे मोहतरमा नबीला अयूब साहिबा जो कि मुशीर कानून हैं, वज़ीर के बराबर समझ लें, जी उन्होंने इंटरव्यू देते हुए 4 दिन पहले डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मीरपुर के चैम्बर में वो थी। उन्होंने कहा कि चूँकि मुस्लिम लीग नून की पूरी कोशिश है कि आइंदा हुकूमत वो बनाएं, तो हम आपको ये ख़बर दे रहे हैं कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब सदर आज़ाद कश्मीर और जनाब चौधरी अनवारुल हक साहब आपके MLAs के वज़ीर आज़म 47-48 वोट लिए थे। कितने लिए थे उन्होंने? जी सारे के सारे ले गए थे। सारे ले गए थे? सारे ले गए थे। अच्छा, सारे वोट ले गए थे। MLAs के वज़ीर आज़म ये दोनों जो हैं पीपल्स पार्टी में आ रहे हैं, आपने सुना? सर बेस्ट ऑफ लक टू देम वेयरएवर दे गो, दे नॉट विद अस। अनवार साहब कैसे आदमी हैं? सर मैं समझता हूँ कि वो बहुत कुछ कर सकते थे। 48 लोग जब साथ हो ना, तो वो बहुत कुछ अचीव कर सकते थे। सुने हैं उनको मुस्लिम ट्राइब्स के लोगों ने यरगमाल बनाया हुआ है। सर वो देखे ना, इन एक्सपीरियंस से ना, वज़ारत उज़्मा भी कोई बच्चों का खेल तो नहीं है। हुजूर चौधरी सोबत साहब के बेटे हैं नहीं, मरहूम के। वो ठीक है, चौधरी साहब के बेटे ये होंगे, ये तो लाजमी नहीं है कि जितने चौधरी सोबत साहब काबिल होंगे उतने उनके बेटे काबिल होंगे। आपके वालिद मोहतरम से आपने कुछ फैज़ तो पाया ना? बिल्कुल पाया, कोई शक नहीं। कुछ फैज़ नहीं बल्कि सारा फैज़ पाया। मैं सारा फैज़ उनकी बदौलत है। अगर मेरी यहाँ पर शनाख्त हुई है तो मेरे वालिद साहब की बदौलत बनी आप है। उनकी पहचान लेकिन है। अगर वो आपकी पहचान नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। तो मैं यही कह रहा हूँ, चौधरी सोबत साहब में जो क्वालिटी थी, या जिस तरह चौधरी नूर सैन या चौधरी खादिम साहब में जो क्वालिटी थी, वो चौधरी अरशद साहब में नहीं है। नहीं है? नहीं है, हरगिज़ नहीं। ये आप ऑन कैमरा कह रहे हैं? डेफिनेटली। अच्छा, ये बताएंगे कि बहुत सी बरादरी हैं यहाँ पे। मैं खड़ी शरीफ को देखता हूँ, अराई बरादरी भी है, मुग़ल बरादरी भी है। मैं बरादरीज़म पे बात करना बिल्कुल पसंद नहीं करता। नए दौर का जो इस वक्त मुआशरा है, जो दुनिया है, और जिस दुनिया से ये 1000-1000, 1200 रोटियाँ लगाते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं, वहाँ पे इंसान के करैक्टर की वैल्यू है, उसके कंडक्ट की वैल्यू है। बरादरी उनकी आज सब एक आदम के बेटे हैं, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। इंसान का किरदार क्या है ये अहम है, लेकिन हमारी बदकिस्मती से ये है। तो कौन कौन सी बरादरियाँ आपका साथ दे रही हैं अक्सरियत? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो हमारी मुस्लिम लीग नून है, ये सारी बरादरियों का गुलदस्ता। मैं स्पेसिफिक होकर मैं आपके हल्के में आ रहा हूँ। सारी बरादरियों का गुलदस्ता है। यहाँ पर राजपूत भी हमारे साथ हैं, मलक भी हमारे साथ हैं, मिर्ज़ा भी हैं, राय भी हैं, मुग़ल भी हैं, जाट कबीले के लोग भी हैं। तो इसमें मैंने जैसे आपको कहा कि एक गुलदस्ता है बरादरियों का हमारा, वो गुजर भी उसमें हैं। सारे हम सब लोग जितने हैं वहाँ पर। गुजरों के कितने वोट हैं? तकरीबन 2,500 से 3,000 वोट होगा। आपकी बरादरी के कितने वोट हैं? हमारा भी तकरीबन 1000-1500 होगा वहाँ पर। अराई फैमिली के कितने वोट हैं? अराई के ज़्यादा वोट हैं। कितने हैं? मेरा ख्याल है 4-5 हज़ार तक। और जहाँ तक मेरी इत्तला है, राजा हबीबुल्लाह खान साहब मुझे करेक्ट करेंगे, फैसल मंजूर साहब यूं होके चल रहे हैं इन दोनों भाइयों के साथ, ऐसे ही है? हमेशा ही हमारे साथ। साबिक सदर मीरपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जो कि यूं होके चले हैं, और चौधरी रुखसार और जावेद कादर साहब भी उनके साथ यूं होके चले हैं। पिछले दिनों एक वाक़या पेश आया। तो आपके हल्के के टोटल वोटर्स की तादाद कितनी है पिछले इलेक्शन में? क्या सर पिछले इलेक्शन में तो तकरीबन हमारा वोट जो कास्ट हुआ था, अबव 50,000 कास्ट हुआ था। उसमें से जीतने वाले को कितने मिले? जितने वाले को तकरीबन 22,000 वोट। और हारने वाले जो थे? हम तकरीबन उनसे कुछ 2,500-3 हज़ार वोट से। मेरे गांव के जो मेरे ज़ाती वोट थे 35 वोट, वहाँ पर आखिरी जो लिस्ट आई है उसमें नहीं थे। उसमें से फिर ऐसे भी वोट थे कि जो कि मेरे गाँव के 6 पोलिंग स्टेशन दूर लिखे हुए हैं। तो कुछ तो हम जैसे जो सियासी वर्कर हैं वो तो अपने लोगों को गर्मी में भी वहाँ तक पहुँचाते हैं, लेकिन जो एक आम आदमी है वो कहता है यार इतनी गर्मी है, किधर बच्चियाँ बीवी नू लेकर सो दीज वो वोट जो थे वो हमारे माइनस हुए। जावेद कादर साहब, आपके लिए जहाँ तक मेरी मालूमात हैं रास्ते ओपन हैं।
آپ اوورسیز کی سیٹ سے بھی یہاں پہ حکومت کا حصہ بن سکتے ہیں, آپ یہاں سے بھی کوئی نہ کوئی آپ پوزیشن لے سکتے ہیں. کیا اگر آپ کی شاہ غلام قادر صاحب, جیسا کہ راجہ حبیب اللہ خان صاحب نے کل ہی مجھے انٹرویو دیتے ہوئے یہ بات کہی ہے کہ شاہ غلام قادر صاحب اگلے وزیر اعظم آزاد کشمیر ہیں, انشاءاللہ اگر ایسا ہوتا ہے لیٹ سپوز, تو آپ کیا اوورسیز کے مسائل حل کرنے کے لیے ان کی نمائندگی کرنا پسند فرمائیں گے, یا یہاں کا وہ غریب بچہ جس کا سر پھاڑ کے مقدمہ ہی اس پہ بنا دیا گیا, ان غریبوں کے لیے یہاں سے نمائندگی کریں گے؟ سر دیکھیں جی, جو نصیب میں لکھا ہوتا ہے وہ مل جاتا ہے. میں نے جیسے جناب کو پہلے کہا نا, نصیب کی بات ہے. اوورسیز کے باقی مسئلے ہیں. میں یہاں پر ہوں, پاکستان میں رہ رہا ہوں, میں جو خدمت کر سکتا ہوں جس طرح سے بھی. دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ ایک کوئی تھانہ کچہری ایسے کام بھی ہوتے ہیں, کچھ ایسے ہیں کہ جن لوگوں کے پاس وسائل نہیں ہے, کسی کی بچی کی شادی ہے, کسی کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے, جو کہ ہماری حکومتوں نے کرنا چاہیے تھا. ریاست ماں ہوتی ہے, ریاست ماں ہوتی ہے, یہ اس ماں کا فرض تھا. لیکن بدقسمتی ہے, کچھ ماحول کلچرل ایسا ہے کہ ہم نے جو سرپریس لوگ ہیں ان کو اور سرپریس ہی کر رہے ہیں. کوئی یہ نہیں سوچ رہا کہ ان کو کیسے ہم نے بلڈ کرنا ہے ان مجھے غریبوں آپ کے کے لیے. اندر خلوص نظر آ رہا ہے جاوید قادر صاحب. میں یہی بات چودھری سعید صاحب سے کہتا تھا کہ چودھری سعید صاحب, آپ جو باتیں کر رہے ہیں وہ ٹونی بلیئر کے ملک میں تو چل جائیں گی, یہاں کے ماحول میں نہیں چلیں گی. تو آپ بھی کچھ ایسی باتیں نہیں کر رہے جو یہاں مشکل ہیں اپلائی دیکھیں جی, کرنا؟ شاید اپلائی کرنا بہت مشکل ہو, لیکن آئی نیڈ ٹو ڈو واٹ آئی نیڈ ٹو ڈو. آئی ایم ناٹ رسپانسبل فار ادرس. یو آر ناٹ سبمٹنگ. میں نے کل اپنے خدا کو جا کے آپ ہتھیار نہیں ڈالیں گے. دیکھیں میں جو میرے اختیارات میں نا, مجھے اس میں غفلت نہیں کرنی چاہیے. کریں گے آپ ان کے لیے انشاءاللہ بفضل خدا جی. اس دفعہ اندازاً کتنا ووٹ آپ نے, آپ کی کیلکولیشن ہوتی ہیں, کتنا ووٹ اندازاً؟ سر جس طرح سے چودھری ارشد صاحب برقیات کا محکمہ چلا رہے ہیں نا ہمارے حلقے میں, جی تو میں بڑا پر امید ہوں اللہ تعالیٰ ان کو اتنی اور صلاحیتیں دیں جتنی انہوں کو دی ہوئی ہیں. تو انشاءاللہ 5 سے 6 ہزار ووٹ کی ہماری لیڈ ہوگی. بالکل جی. اور یہ کیلکولیشن آپ کر چکے ہیں؟ بالکل جی. کیوں دیکھیں جی, ہمارا حلقہ بالکل اس وقت پسا ہوا ہے. میری سڑک دیکھ لیں آپ, اس دن گزر کر گئے تھے. جی. دلپذیر صاحب بھی آپ کے ساتھ تھے, وہ ان کے بھی دوست تھے, میرے بھی دوست تھے, آپ کے بھی دوست تھے. تو وہ جب آپ گئے تھے تو آپ نے کیا کہا تھا؟ میں نے کہا اپناتے کیوں نہیں, آپ کے تو وفاقی وزراء سے ڈائریکٹ تعلقات ہیں. یہ چیز ہے کہ where there is a will there is a way. ایگزیکٹلی. ان کی میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کام ہی نہیں لینا ہوتا, اور اللہ نے ان کو توفیق نہیں دی. میں سچی بات کہہ رہا ہوں, یہ میں لائیو کہہ رہا ہوں. اللہ ہر کسی کو توفیق نہیں دیتا عوام کی خدمت کرنے کی, جس کو وہ چنتا ہے اسی کو دیتا ہے. ہم 5 سال کے بعد آتے ہیں, جو ٹوٹی پھوٹی سڑکیں ہم دوبارہ ری بلڈ کرتے ہیں. یہ 5 سال آتے ہیں, جو بنا ہوا ہوتا ہے اسٹرکچر وہ تباہ ہو جاتا ہے. دین وی اسٹارٹ فرام بیسک اگین. کیا آپ کو پتہ ہے کہ سڑک جو ایک تعمیر ہوتی ہے, لیٹ سے کہ کروڑ روپے کا ٹھیکہ ہے, اس میں سے کتنا سڑک پہ لگتا ہے اور کتنا مصرف جیبوں میں جاتا ہے؟ سر نہ میں کبھی اس پوزیشن میں بیٹھا ہوں جہاں پر میری یہ کیلکولیشن جنرل نالج کی بات کر رہا ہوں. سننے میں یہ ضرور آتا ہے کہ there is commissions here and there in this country. اگر آپ کو ایسا کوئی مل گیا تو آپ کیا کمیشن دینا پسند کریں گے, یا سڑک اللہ کے فضل و کرم اگر تو میرے اللہ نے کبھی زندگی میں موقع دیا نا تو آپ دیکھیں گے. دیکھیں گے, آپ دیکھیں گے کہ نہ کھاتے ہیں نہ ہم یہ نوٹ کر رہے ہیں, بعد میں بھی چلائیں گے. میں یہ کہہ رہا ہوں, نہ کھاتے ہیں نہ کھانے دیں گے, عوام پہ لگائیں گے. ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ اختیار ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ. ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦਾ ਤੀਜੇ ਦੀ نہیں, میں اپنی ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ. بلاول بھٹو, آخری بات, بلاول بھٹو زرداری صاحب کی قیادت میں ایک آپ کا وفد گیا ہے جو کہ ہندوستان کے ششی تھروور, who is a PhD laureate, he is the author of many books, he is very much in the جتنے بھی سفارتی حلقے ہیں دنیا کے بڑے ان ہیں. اور کہا جا رہا کہ ان کے مقابلے میں دیکھیے جی بلاول بھٹو صاحب بے شک بے نظیر بھٹو شہید کے بیٹے ہیں. راجہ حبیب اللہ خان صاحب نے بے نظیر بی بی شہید کے کئی انٹرویو کر رکھے ہیں لندن کے اندر, برکی صاحب کے گھر پہ. ارشد برکی صاحب ہمارے دوست ہیں. تو اس میں ڈاکٹر مصدق ملک PhD ہیں, وہ بھی موجود ہیں. اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ شہری رحمان صاحبہ, ہم دیکھتے ہیں ہنا ربانی خر صاحبہ جو کہ سابق وزیر رہی ہیں, وزیر خارجہ رہی ہیں. اسی طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیلانی صاحب جو کہ وزارت خارجہ کے ٹاپ کے لوگوں میں آتے ہیں, تسنیم اسلم صاحبہ. آپ اس گروپ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس وقت؟ وہ آپ کے دوست, ہمارے دوست یاسین صاحب کے مہمان ہیں, اس کے بعد وہ برسلز علی رضا سعید صاحب کے مہمان ہوں گے. کیا ششی تھروور کا جھوٹ ہمارے سچ کے اوپر غالب تو نہیں آ جائے گا؟ دیکھیں نا میری بات سنیں, جس طرح سے دہشت گردی کو بلاول زرداری بھٹو صاحب پریزنٹ کر سکتے ہیں کوئی نہیں, کیونکہ ہیز مدر ہیز بین لاسٹ ود ان دیٹ ٹینیور.
سو جو ان کی بات میں دہشت گردی کے متعلق وہ بیان کر سکتے وہ دوسرا کوئی بھی نہیں کر سکتا. ڈز ناٹ میٹر دیٹ یو آر مور ایجوکیٹڈ اور یو بین ان اے سرٹن پوزیشن, دا ٹروتھ پریویلز فرام ان سائڈ. آپ نے اندر کی جو بات کرنی ہے, میں سمجھتا ہوں جو ہماری ٹیم کی ہے, مصدق ملک صاحب ہیں, گیلانی صاحب ہیں, ہینا ربانی کھر صاحبہ ہیں, وہ جب وزیر خارجہ تھی تو ماشاء اللہ شی واز کوائٹ fluent in her words and what she needed to express she was expressing. یہ بات نہیں ہے جو وہ پروپیگنڈا لے کر گئے ہیں نا, وہ اپنا جھوٹ لے کے گئے ہیں. وہ ایک دوسری جماعت کا آدمی تھا ان کا, اس کو انہوں نے بھیجا ہے, کانگریس کا آدمی تھا اس کو انہوں نے بھیجا ہے, تو بھیج کر وہ اپنے پروپیگنڈا کو بی جے پی انڈوس کرنا چاہتی ہے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. اگر بی جے پی کے خود کے لوگ جاتے تو وہ وہاں پر جا کے ایکسپلور سارا کچھ سامنے ایکسپوز ہو جاتے. کینیڈا میں بھی آپ نے دیکھا انہوں نے کیا کیا, برطانیہ میں آپ نے دیکھا کیا کیا, پاکستان میں جس طرح سے وہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو مروانا ہے, یا بلوچستان میں جس طرح سے وہ اپنا کردار پلے کر رہے ہیں, اور جس طرح وہ افغانستان میں اپنا کردار کر رہے ہیں. نریندر مودی کو اب انٹرنیشنل میڈیا نے کارٹون بنایا کہ ہی از اے سرنڈر مودی. دیکھیں نا, کینیڈا نے بلانے سے انکار کر دیا. کانگریس کے ممبر کے آگے وہ سرنڈر کر گیا کہ تم جاؤ میرا کیس لے کر جاؤ, میں نہیں پریزنٹ کر سکتا. چلیں, عوامی ایکشن کمیٹی, اس کے متعلق مجھے مختلف تجزیہ کاروں نے انٹرویوز دیے ہیں, مختلف سیاسی شخصیات نے انٹرویو دیے ہیں. عامر محبوب صاحب جو کہ AKNS, اس کے بھی متعدد بار صدر رہے, صحافیوں کی مختلف تنظیموں کے صدر رہے, انہوں نے, اور راجہ کفیل صاحب نے مجھے ایک انٹرویو دیا. راجہ کفیل صاحب کرنل رسیم صاحب کے ساتھ وہ ان کے رہے ہیں پریس سیکرٹری. تو کفیل صاحب کا یہ کہنا تھا کہ عوامی ایکشن کمیٹی کو الیکشن نہیں لڑنا چاہیے, البتہ انہوں نے ساتھ پریڈکٹ کیا کہ وہ جس امیدوار کی حمایت کریں گے وہی جیتے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں, ایسا کچھ کوئی ویو ہے ایسی کوئی؟ سر میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ عوامی ایکشن کمیٹی کو الیکشن نہیں لڑنا چاہیے. یو نیڈ اے باڈی آؤٹ سائڈ وی کین, جو ان لوگوں کو سپریس کرے کہ بھائی برنگ دیکھیں نا, جو MLAs جا رہے ہیں اسمبلیوں میں, اگر یہ کسی کی بھی ایک بھی سپورٹ کرتے ہیں, ان کا ایجنڈا دیں, اپنا ایجنڈا دیں جی کہ ہمیں یہ ریفارمز چاہیے. انہوں نے کہا کہ ایلیٹ کلاس کے لوگ جو ہیں اپنی تنخواہوں میں 1.5 لاکھ کو بڑھا کے 5.5 لاکھ کا راتوں رات کر لیتے ہیں, چاہے جو بھی پارٹی ہے, PP ہے, پیپلز پارٹی ہے, مسلم لیگ نون ہے, PTI ہے, جو بھی پارٹی ہیں وہ سارے اس ایشو پہ اکٹھے ہو کے 48 سے بھی اوپر ووٹ دے دیتے ہیں. تو یہ مراعات عوام کی آنکھوں میں خون اتر آتا ہے کہ جب مراعات کو دیکھتے ہیں. یہ حقیقی اپوزیشن آؤٹ سائڈ بیٹھ کر بن سکتے ہیں کہ جن لوگوں کو یہ ووٹ دے کر وہاں الیکشن MLAs جائیں گے, وہاں سے ریفارمز مانگیں نا جی. مین چیز ہمیں چاہیے ریفارمز. یہ پریشر گروپ میں نے پہلے اس سے پہلے بھی, یہ پریشر گروپ ایک اچھا گروپ ہے, بہت اچھا گروپ ہے, میں سمجھتا ہوں بہت اچھا گروپ ہے. آپ کے حلقے میں عوامی ایکشن کمیٹی کی حمایت آپ کو ملی ہے یا کہ ارشد صاحب کو مل گئی ہے؟ سر میں نہیں سمجھتا کسی کو بھی ابھی تک ملی ہے, وہ اپنا فیصلہ خود کریں گے. عوامی کمیٹی, ظاہر ہے ارشد صاحب اس وقت گورنمنٹ میں ہیں, شاید ان کے ساتھ ان کی شاید بہت سارے اختلافات ہو, میں اس چیز کا نہیں کہہ سکتا. سیاسی آدمی ہیں, دروازے آپ کے بڑے اونچے ہیں, وہ تو بھی داخل ہو جاتے ہیں وہاں سے. ہم کوشش کریں گے کہ ان کو اپنے ساتھ کوشش کریں گے, ہم بالکل کوشش کریں گے. آج کا خصوصی پروگرام آپ نے دیکھا, اس سے بہت سے سوالات آپ کے ذہن میں جنم لے چکے ہوں گے. راجہ حبیب اللہ خان اور جنید انصاری آپ کے سوالات کو لے کے دوبارہ اپنے معزز مہمان کو زحمت دیں گے. کمپلیمنٹ ہے تب بھی, کمپلین ہے تب بھی, کوئی ڈیمانڈ ہے تب بھی. بول کے لب آزاد ہیں تیرے, بول زباں اب تک تیری ہے, تیرا ستواں جسم ہے تیرا, بول کے جاں اب تک تیری ہے. بول. فی امان اللہ, اللہ حافظ, گڈ بائے.